بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لہٰذا کوئی اس کو برا نہ سمجھے، اور ہمیں میرے خیال سے اب سمجھ میں آئے گا جو ہماری مسئلہ شرعی بتایا جاتا ہے کہ آپ خواتین سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، تو لوگ ہم سے مولانا آپ کا تو جاب ایسی نہیں ہے، آپ کی جاب ہو تو پتہ لگے۔ تو اب اس مسئلے کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ جب مومنین، میں نہیں کہہ رہا کہ اتنا ڈر جائیں، لیکن بہرحال احتیاط رکھیں اور ایک فاصلے سے ملاقات کریں، مخصوصاً چھوٹے بچے خواتین میں بھی ہیں مردوں میں بھی ہیں تو ان کا خیال رکھیں، بہت نازک ہیں بچے، اور یہ بچے ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں۔ درود بھیجیں ایک محمد آل محمد پر۔ اب یہاں پر جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، رجب کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ کیونکہ شروع ہو چکا ہے، پہلی رجب، شب اول رجب بہت بہترین رات ہے جس میں عبادت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب جس کا کل آفس ہے وہ تو پوری رات جاگ کے عبادت نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کریں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے اٹھ جائے، اور استغفار، قرآن کی ایک سورہ، صلوات کی ایک تسبیح، یہ سب، تاکہ شب اول رجب میں عبادت کا بہت زیادہ ثواب آیا ہے۔ رجب کے مہینے میں معصومین کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب آیا ہے، عمرے کا بہت زیادہ ثواب آیا ہے، امام رضا کی مخصوص زیارت ہے، خیر وہ تو اب کب جا پائیں گے آپ لوگ، انشاءاللہ جلد از جلد جا پائیں آپ لوگ، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں زیارت کے لیے، خود نہیں جا پا رہے، خود نہیں جا سکتے، روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ سید الشہداء کی زیارت کو آپ پیسے دے کر کسی اور کو بھیج دیجئے، روایت عجیب ہے، 1 درہم کے بدلے جو خرچ کرے ثواب ملے۔ یہ رجب کے مہینے میں، اسی طرح سے رجب کے مہینے کو رجب العصب کہا گیا ہے۔ عصب کہتے ہیں یعنی گرنے کو کسی چیز کے، بوچھاڑ ہو جانا، شاورنگ، اس معنی میں عصب کہا گیا، کیونکہ خدا کی رحمت مسلسل بوچھاڑ ہے، اس کی ایک آبشار ہے خدا کی رحمت کی جو گر رہی ہے۔ اسی مہینے میں 27 رجب کی شب ہے، ایک مبارک مہینہ ہے بڑا، اس حوالے سے کہ پہلی وحی آسمان سے نازل ہوئی۔ اسی مہینے میں ہمارے ائمہ کی، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہے، امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہم آج منا رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ رجب کا مہینہ، اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رجب کا مہینہ تیاری ہے کس کی؟ ماہ مبارک رمضان کی، اور رجب کا مہینہ تیاری ہے شب قدر کو درک کرنے کی، شب قدر کو پانے کی، گناہوں کی بخشش، تاکہ انسان جب کسی بڑی جگہ پر جاتا ہے دعوت میں، کسی اہم اجلاس میں، کسی بہت بڑی بلڈنگ میں، عمارت میں، اور وہاں پر بڑے ہائی لیول کے آفیشلز ہوں، بڑے بڑے وزیر، منسٹر، مشیر، یہ سب جمع ہو وہاں پر، تو بہت تیار۔ آپ ایک دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں سودا لے کے لیے نکڑ پر، آپ نے دیکھا ذرا بال صحیح، قمیض پہن، کپڑے پہن لیے کہ جا سکیں باہر۔ ایک دفعہ آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی بہت بڑی دعوت میں جہاں پر بڑے حکومت کے عہدیدار آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ صبح سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ قمیض کون سی پہنوں، پرفیوم کون سا لگاؤں، جوتا کون سا پہنوں، گاڑی تیار رہے، ان وقت پہ گاڑی خراب نہ ہو جائے، اور 10 سلسلے وہ۔ تو رجب کا مہینہ بھی اسی طرح سے کہ آپ کو شب قدر سے ملاقات کرنی ہے، آپ کو ہم کو گناہ بخشوانے، آپ کو ہم کو پروردگار نے جو 3 مہینے بعد، بلکہ 2 مہینے بعد کہا جائے، ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات شروع ہوئی اور پروردگار عالم کا دسترخوان بچ گیا، روایت کے مطابق ضیافت اللہ کہا گیا ہے اس کو۔ تو ضیافت اللہ میں جانے کے لیے 2 مہینے سے یوں کہیے کہ آپ پروردگار عالم نے حکم کیا ہے کہ تیاری کرو، رجب کے مہینے سے، شعبان کے مہینے سے۔ بدترین چیز کیا ہے کہ ہم پروردگار کے دسترخوان پر نہ بیٹھ سکیں اور پروردگار ہمیں وہاں سے خدا نخواستہ دھتکار دے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ گناہ کی آلودگی ہو۔ جس طرح سے ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، بہت بڑے ادارے میں، کسی بڑے دفتر میں، ہائی آفیشلز آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کلاس، بڑے وزیر اور مشیر، تو وہاں پر ہمیں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اگر ہمارا لباس مناسب نہ ہو، ہمارے پاس کارڈ نہ ہو، دعوت نامہ نہ ہو، وہ تمام سلسلے۔ اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کی ضیافت میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا انسان کو اگر وہ رجب اور شعبان سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا شروع نہ کرے۔ یہ ایک اہم چیز۔
اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ امامت کے حوالے سے آیت ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت، اپنا پیغام کہاں پر رکھنا ہے.